بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 10 اکتوبر بروز ہفتہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ گھریلو ملازمین آن لائن درآمد کرنے کا نظام بحال۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے گھریلو ملازمین کی آن لائن درآمد کے سلسلے میں ثالثی کا نظام بحال کر دیا ہے۔ اس پر عمل درآمد 7 اکتوبر 2020 سے کیا جا رہا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ریکروٹنگ ایجنسیاں 120 دن کے اندر گھریلو ملازمین مہیا کریں گی۔ تاخیر کی صورت میں 30 دن کی توسیع خودکار نظام کے تحت ہو جائے گی۔ البتہ ریکروٹنگ ایجنسی کو 120 دن سے زیادہ کی تاخیر پر معاہدے کی رقم سے 15% کا جرمانہ ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے بیان میں مزید کہا ہے کہ اگر ریکروٹنگ ایجنسیاں 150 دن کے اندر گھریلو عملہ فراہم کرنے میں ناکام رہی تو ایسی صورت میں عملہ درآمد کرنے والے شخص کے ساتھ ایجنسی کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور ریکروٹنگ ایجنسی کو فیس 20% جرمانے کے ساتھ واپس کرنا ہوگی۔ ATM سے چوری کرنے والے گروہ کو 64 برس کی قید۔ ریاض کی ایک عدالت نے الجزیرہ محلے کے ATM سے چوری کرنے والے گروہ افراد کو 64 برس قید کی سزا سنا دی۔ 7 لاکھ ریال اور واردات میں استعمال کی جانے والی گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن کے ایک عہدیدار نے ATM میں چوری کی واردات کرنے والے گروہ کے مقدمے کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن کے عہدیدار نے بتایا کہ پبلک پراسیکیوٹر کی ٹیم نے ریاض میں فوجداری عدالت کے سامنے الجزیرہ محلے کے ATM میں چوری کا مقدمہ پیش کیا تھا۔ مقدمے کی کارروائی سے ملزمان کے خلاف چوری اور منی لانڈرنگ کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ فوجداری کی عدالت نے ملزمان کو مجموعی طور پر 64 برس قید کی سزا سنائی جبکہ منی لانڈرنگ سے ملنے والے 7 لاکھ ریال ضبط کرنے کا حکم دیا۔ چوری کی واردات کرنے والوں کو مسروقہ 14 لاکھ ریال واپس کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ الجزیرہ محلے کے ATM میں دھماکے کی واردات مختلف ملکوں کے 11 رکنی گروہ نے کی تھی۔ پبلک پراسیکیوشن کے عہدیدار نے بتایا کہ قید، جرمانے، رقم کی واپسی کی سزائیں ایک سعودی شہری اور 5 عربوں کو سنائی گئی ہیں۔ غیر ملکیوں کو قید کی سزا کاٹنے کے بعد سعودی عرب سے بے دخل کر کے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ پبلک پراسیکیوشن کے عہدیدار نے مزید بتایا کہ 5 افراد واردات کے بعد سے مفرور ہیں۔ انٹرپول کے ذریعے ان کا تعاقب جاری ہے۔ سعودی عرب کے لیے فلائٹس مسئلہ مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے۔ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے PIA کی پروازوں کی بکنگ کا معمول کا طریقہ کار بحال کر دیا گیا ہے۔ اب سعودی عرب جانے والے مسافر آن لائن ٹریول ایجنٹس یا پھر PIA کے دفاتر میں جا کر بکنگ کرا سکتے ہیں۔ تاہم کورونا PCR ٹیسٹ کی شرائط ابھی برقرار ہے۔ PIA کے ترجمان کے مطابق معمول کی پروازوں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے لیے جانے والی خصوصی پروازوں کا شیڈول بھی سسٹم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ PIA کی اس وقت 23 معمول کی پروازوں کے علاوہ رواں ماہ 88 خصوصی پروازیں بھی رواں ہوں گی۔ یہ پروازیں سعودی عرب سے بھی مسافروں کو لے کر آئیں گی۔ PIA کے ترجمان کے مطابق سعودی عرب کے لیے مسافروں کے لیے سیٹوں کی کمی کا مسئلہ مکمل طور پر حل کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ اقامہ شرائط کے باعث 30 ستمبر سے قبل PIA کے ٹکٹوں کی بکنگ کا اختیار تو اپنے پاس رکھ لیا تھا، تاہم صورتحال معمول کے مطابق آنے پر ٹریول ایجنٹس کی بکنگ بحال کر دی گئی ہے۔ ٹریول ایجنٹ تحسین جاوید نے بتایا کہ کورونا کے باعث فضائی آپریشن حج و عمرے پر پابندی کے باعث کاروبار پہلے ہی مندی کا شکار تھے۔ PIA نے 30 ستمبر سے پہلے ٹریول ایجنٹس کو ٹکٹ نہ دے کر زیادتی کی گئی ہے۔ ان کے مطابق اب صورتحال معمول پر آ چکی ہے۔ امید ہے کہ عمرہ کی اجازت ملنے کے بعد کاروبار کھل جائے گا۔ ٹریول ایجنٹ مبین احمد نے اردو نیوز کو بتایا کہ سسٹم میں 3 اعداد کے ساتھ شامل پروازیں معمول کی پروازیں جبکہ 4 اعداد کے ساتھ پروازیں خصوصی پروازیں ہیں، جن کی بکنگ ٹریول ایجنٹس بھی کر سکتے ہیں، جبکہ جو مسافر آن لائن بکنگ کرانا چاہتے ہیں وہ خود بھی اپنی سہولت کے مطابق بکنگ کرا سکتے ہیں۔ PIA اس وقت اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ملتان
اور سیالکوٹ سے سعودی عرب کے 4 شہروں ریاض، جدہ، مدینہ اور دمام کے لیے پروازیں چلا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سعودیائزیشن۔ وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر نے عندیہ دیا ہے کہ ان کی وزارت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں 45,000 سے زیادہ اسامیوں پر سعودی شہریوں کو تعینات کرائے گی۔ آئندہ مرحلے میں ٹیکسی اپلیکیشن کی سعودیائزیشن کو مکمل ہو جائے گی۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے الجاسر نے کہا ہے کہ انہوں نے 4 اداروں کے ساتھ اس حوالے سے معاہدے کر لیے ہیں۔ الجاسر نے بتایا کہ 6 لاکھ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ٹیکسی اپلیکیشن گائیڈنس پروگرام میں کام کریں گے۔ یہ ہماری کامیابی کا بہت بڑا میدان ہے۔ اس حوالے سے کامیابی کی کہانیاں جلد منظر عام پر آئیں گی۔ الجاسر نے توجہ دلائی کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سعودیائزیشن کا پروگرام منصوبہ بند طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار جمع کر کے منصوبہ بندی کی گئی ہے اور عمل درآمد کا طریقہ کار متعین کر لیا گیا۔ ریاض میں بچوں پر تشدد کے سب سے زیادہ واقعات۔ انسانی حقوق کے قومی ادارے نے 2019 کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں پچھلے سال کے دوران بچوں پر تشدد کے 311 واقعات ریکارڈ پر آئے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق تشدد کے واقعات سب سے زیادہ ریاض اور مکہ مکرمہ میں ہوئے۔ تشدد کی بیشتر شکایات والد کے خلاف درج ہوئیں۔ ان میں زیادہ تر جسمانی تشدد کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ جسمانی تشدد کے 47 واقعات درج ہوئے، جبکہ شناختی دستاویزات سے محروم کرنے کی 72 شکایات درج کرائی گئیں۔ 64 شکایات تعلیم سے محروم کرنے کی تھیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ تشدد کے واقعات ریاض میں ہوئے، ان کی تعداد 63 ہے۔ مکہ مکرمہ 62 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ یاد رہے کہ سعودی پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ سعودی قوانین کے مطابق بچوں پر تشدد کرنا جرم ہے۔ قانون میں بچوں کو تحفظ اور انہیں ہر طرح کے تشدد سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دی گئی ہے۔